اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم وَلَقَدْ كَذَّبَ اور البتہ تحقیق جھٹلایا اصحاب الحجر حجر والوں نے المرسلین بھیجے ہوئے پیغمبروں کو وَآتَيْنَاهُمْ آیاتنا اور دی ہم نے ان کو اپنی نشانیاں فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ پس وہ تھے ان سے منہ پھیرنے والے وَكَانُوا يَنْحِتُونَ اور وہ تھے تراش لیتے من الجبال پہاڑوں میں بیوتن گھر آمنین امن میں رہنے کو فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ پس آن پکڑا انہیں ایک چیخ نے مصبحین صبح ہوتے ہی فما اغنى عنہم پس نہ کام آ سکے ان کے ما کانوا یکسبون وہ کام جو وہ کرتے رہے وما خلقنا السماوات والارض اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمینوں کو وما بینہما اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے الا بالحق مگر حق کے ساتھ وَإِنَّ السَّاعَةَ اور بے شک قیامت لَآتِيَةٌ البتہ آنے والی ہے فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ پس درگزر کرنا اچھے طریقے سے اِنَّ رَبَّكَ بے شک آپ کا پروردگار هُوَ الْخَلَّاقُ وہی خوب پیدا کرنے والا ہے العلیم جاننے والا ہے۔ اس سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کی بربادی کا ذکر ہوا کہ جب انہوں نے اپنے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا اللہ کی نافرمانی میں برابر چلتے رہے تو اللہ کی پکڑ آ گئی۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی جن کو اصحاب حجر کہا۔ حجر یہ خیبر اور تبوک کے درمیان میں یہ حجر کا علاقہ تھا، یہاں پہ یہ قوم آباد تھی۔ مدینہ منورہ سے شام کے علاقے کی طرف جائیں تو راستے میں یہ علاقہ پڑتا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کی جنگ کے لیے تشریف لے گئے تھے تو وہ چونکہ شامیوں رومیوں سے وہ جنگ تھی تو یہ راستے میں یہ بستیاں حجر کی پڑی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ یہاں دوڑ کے اور تیزی سے نکل جاؤ کہ یہ اللہ کے عذاب کی جگہ ہے، اور روتے ہوئے فرمایا نکلو یہاں ٹھہرنے کا مقام نہیں، اور خود آپ نے اپنے سر پہ کپڑا ڈال لیا اور منہ چھپا لیا، اونٹنی پہ سوار تھے اور تیزی سے یہاں سے گزر گئے
کیونکہ جو جگہیں اللہ کے عذاب کی ہوتی ہیں وہاں پہ ٹھہرنا یہ اللہ کے غضب کو اور بڑھاتا ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ، اور البتہ تحقیق جھٹلایا ہجر والوں نے، یعنی قوم سمود نے المرسلین پیغمبروں کو۔ تو ان کے پاس تو ایک ہی پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے تھے، لیکن یہ جمع کا صیغہ اس لیے استعمال فرمایا کہ ایک نبی کا انکار سب نبیوں کا انکار ہے، اس لیے کہا کہ پیغمبروں کو انہوں نے جھٹلایا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، اور یہ نہیں کہ ان کو بات سمجھ نہیں آئی تھی اور ان کو کوئی دلیل نبی نے نہیں دی تھی، بلکہ پیغمبر نے ان کو بہت سی دلیلیں دی اور ہماری قدرت کی نشانیاں ان کے سامنے ظاہر ہوئیں، جیسے انہوں نے خود مطالبہ کیا کہ چٹان سے اونٹنی نکلے، اونٹنی کے ساتھ بچہ بھی ہو، اور اللہ نے اپنی قدرت سے وہ ظاہر کر دیا۔ ایک چٹان ان کے دیکھتے دیکھتے پھٹی اور اس میں سے اونٹنی نکلی، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا، تو بھی نہ مانا اور کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ وَأَتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، اور دی ہم نے ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں۔ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، نشانیاں دیکھ کر کے بھی وہ ان سے معرضین، اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے ہوئے، یعنی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، اللہ نے ان کو دینے میں کوئی کمی نہیں کی تھی، لیکن وہ رب کا شکر ادا کرنے سے قاصر رہے۔ اللہ نے ان کو معاشی لحاظ سے مضبوط بنایا تھا، ڈیل ڈول قد کاٹھ میں بڑے لوگ تھے۔ یہ قوم عاد کے بعد آئے تھے قوم سمود کے لوگ، اور قوم عاد ہی کی نسل سے یہ لوگ تھے، انہی کے آبادیوں میں آ کے یہ آباد ہوئے تھے، بڑے قداور لوگ تھے۔ اور قوم عاد کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ کھجوروں کے تنوں جیسے ان کے قد کاٹ تھے۔ تو وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، انہوں نے قوم عاد کے بارے میں سنا، دیکھا کہ وہ قوم تباہ ہوئی، ان کے اوپر زلزلہ آیا، تو یہ پھر تعمیرات کے انداز کو انہوں نے بدلا، اور پہاڑی علاقوں میں یہ لوگ بسیرا کرتے تھے، پہاڑوں کو پھر انہوں نے تراش کے پہاڑوں میں مکانات بنانے شروع کر دیے کہ زلزلہ آتا ہے، دیواریں ہل جاتی ہیں، چھتیں گر جاتی ہیں، تو ہم پہاڑ کو تراش کے پہاڑ کے اندر مکان بناتے ہیں، زلزلہ پروف مکان ہوں گے تو پھر ہمیں کیا ڈر ہے، کیا خوف ہے زلزلے سے۔ تو انہوں نے ایسے کیا۔ آج بھی ان کے کھنڈرات اس علاقے میں موجود ہیں، اور فن تعمیر کے شاہکار ان کے نقش و نگار ہیں جو پہاڑوں کے اندر انہوں نے ہاتھوں سے بنائے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، اور وہ تراش لیتے تھے پہاڑوں میں بیوتا، گھر، آمنین، امن میں رہنے کے لیے، تاکہ ان کو کوئی کسی قسم کی آفت سے نقصان نہ ہو سکے، زلزلہ وغیرہ ان کا کچھ بگاڑ نہ سکے۔ لیکن فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، پس آن پکڑا انہیں چیخ نے، جب سب کچھ اللہ نے ان کو دیا لیکن اس کے باوجود وہ رب کے تابع نہ ہوئے، تو پھر اللہ کی پکڑ آ گئی ان کے اوپر، اور سخت چیخ، زوردار آواز آئی، اور اس کی وجہ سے ساری قوم تباہ اور ہلاک کر دی گئی۔ مختلف مراحل میں جیسے قوم لوط پہ عذاب آیا، پہلے کیفیت عذاب کی، پھر دوسری کیفیت، تیسری، اسی طرح ان پہ بھی عذاب مختلف طریقوں سے، زلزلہ بھی آیا، اور اس زلزلے سے یہ لوگ ڈر کے گھبرا کے اپنے مکانوں سے باہر نکلے، اور باہر جب مکانوں سے نکلے تو پھر ان کو اللہ نے تیز آندھی اور ہوائیں ان کے اوپر مسلط کر دی، اور کم و بیش جیسے قوم عاد پہ عذاب آیا اسی طرح کا عذاب اللہ نے اس قوم سمود پہ بھیجا۔
تو فاخذتهم الصیحۃ مصبحین، بس آن پکڑا انہیں چیخ نے صبح ہوتے ہی، فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، پس نہ کام آ سکے ان کے ما کانوا یکسبون، وہ کام جو دنیا میں کرتے رہے، نہ مکان ان کو اللہ کی پکڑ عذاب سے بچا سکے، نہ کوئی اور ان کا عمل، نہ ان کا مال، نہ ان کی دولت ان کو اللہ کی پکڑ سے بچا سکے۔ آج ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں ساری پا لیتے ہیں، اللہ کے انعامات کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے، اور اس کی پکڑ اور عذاب سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ زندگی چل رہی ہے، مکان اچھے بن گئے ہیں، سواری اچھی بن گئی ہے، اور اتنا بینک بیلنس ہے، اب ہمیں کیا پریشانی ہو سکتی ہے، یا اب ہمارے لیے کیا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اللہ کی ذات کی بڑی طاقت ہے، جب انسان اس کا باغی اور سرکش ہوتا ہے تو وہ پھر خوشحالی میں انسان کو پکڑ لیتا ہے اور اس کی گرفت کر لیتا ہے، اور جب گرفت میں آتا ہے تو پھر اس کو دنیا کی کوئی چیز نہ اس کا اقتدار بچا سکتا ہے، نہ اس کا عہدہ منصب بچا سکتا ہے، نہ اس کی دولت اور دنیا کی فراوانی اس کے کوئی کام آ سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، جو کچھ دنیا میں کمائی کی کرتے رہے کوئی بھی ان کے کام نہ آ سکا۔ وما خلقنا السماوات والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان و زمینوں کو، وما بینہما، جو کچھ ان کے بیچ میں مخلوقات ہیں، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، ایک مقصد کے تحت ہم نے ان کو پیدا کیا۔ ساری مخلوقات کے تخلیق میں اللہ کا اور خالق کا ایک مقصد ہے۔ اسی طرح جب آسمان اور زمین با مقصد پیدا کیے گئے تو انسان کو بھی ایک مقصد پہ پیدا کیا گیا، اور انسان کا مقصد تخلیق خود رب نے بیان کیا کہ یہ اس لیے پیدا کیا گیا انسان اور جن، تاکہ یہ اپنے رب کو اپنے اعمال سے، اپنی بندگی سے راضی کر سکے۔ تو رب کی بندگی، اور بندگی ہم عام طور پہ اس کا معنی کر دیتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کا جو کنسپٹ ہمارے ذہنوں میں ہے وہ نماز روزے تک ہے، کہ عبادت کا مطلب یعنی نماز روزہ، یہ نہیں مفہوم اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے انسان اور جن کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کا مفہوم پوری زندگی پہ محیط ہے۔ انسان کے شب و روز 24 گھنٹے اللہ کی مرضی اور اس کی رضا میں گزرے، اس کو بندگی کہا جاتا ہے۔ بندگی صرف نماز روزے کا نام نہیں، یہ بندگی کا ایک عملی نمونہ ہے، لیکن بندگی پوری زندگی پہ محیط ہے۔ شب و روز کے جتنے اعمال ہیں، انسان کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے، اس کی کوئی بھی حرکت، زبان کا لفظ، جسم کی کوئی بھی حرکت، وہ اللہ کی مرضی کے ساتھ ہو، اس کو بندگی کہا جاتا ہے۔ تو اس انسان کا مقصد تخلیق رب کی بندگی ہے، اپنے اعمال سے اس کو راضی کرنا ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، لیکن جب یہ انسان اس بندگی سے ہٹ جائے گا اور اللہ کو راضی نہیں کرے گا، اپنی مرضی چلائے گا، اس کی نافرمانی کرے گا، تو پھر اللہ نے اس کے حساب کا بھی ایک وقت رکھا ہے۔ یہ حساب بھی اللہ نے لینا ہے، اور وہ حساب کا وقت قیامت ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک قیامت، لَآتِيَةٌ، البتہ آنے ہی والی ہے، وہ قریب ہے، آنے والی ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، تو اگر آپ کے اس پیغام کو لوگ نہیں مانتے، اس سے ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں، تو پھر آپ درگزر کر جائیں اچھے طریقے سے، ان سے الجھے نہیں اور ان سے مقابلہ نہ کریں، یا وہ اگر آپ کو نقصان پہنچانے میں جلدی کرتے ہیں تو آپ ان کے عذاب کی اللہ سے مانگ نہ کریں کہ ان پہ اللہ کا عذاب آئے، بلکہ درگزر کریں۔ ان ربک هو الخلاق، بے شک سب سے بڑا پیدا کرنے والا خلاق وہ تیرا رب ہے، وہی سب کا خالق ہے، اور ساری مخلوقات اس کی پیدا کردہ ہیں۔
العلیم سب کے حال کو جانتے ہیں، نیک و بد، اچھائی بھلائی سب اس کے علم میں ہے، اور اپنے اسی علم کی بنا پہ وہ کل کلاں سب کا حساب لینے والا ہے۔